السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری وفاقی کابینہ ہے اس کے ارکان کی تعداد ہے تقریباً 54، 3 ایڈوائزرز کو ڈال لیں تو 54 ہے، ویسے 51 ہے، تو 54 رکنی ہماری وفاقی کابینہ ہے۔ لیکن آج جو ہماری قومی اسمبلی ہے اس کا اجلاس صرف اس لیے چند منٹ کے اندر اندر ہی ملتوی کر دیا گیا کہ جو اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اسپیکر کی کرسی پہ جو غلام مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک کہنا تھا کہ اگر وفاقی وزراء جو ہیں اس الیکٹڈ ہاؤس میں موجود نہیں ہیں اور اتنی بڑی کابینہ ہونے کے باوجود یہاں پر متعلقہ وزراء صاحبان جن کے محکموں کے بارے میں یہاں پہ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے تو پھر یہ اجلاس نہیں ہو سکتا، اور اجلاس ملتوی ہو گیا۔ تو آج جو اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ آج کوسچن آور پہ منسٹری آف پاور کی غیر موجودگی اور غیر سنجیدگی، اس لیے کہ اب تو ماشاءاللہ کیبنٹ کا سائز بھی ہے کہ کوئی کلیکٹیو رسپانسبلٹی لیتے، اور اگر کوئی اور منسٹر اس کا جواب دیتا تو وہ بھی ہمیں قابل قبول تھا۔ تو یہ ہم کارروائی کس لیے چلائیں؟ اس لیے ہماری آفس سے، چیئر سے یہ سخت کارروائی ہے کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب کو کہہ چکے ہیں، مگر اب تو کابینہ کی سائز کی وجہ سے تو اور دکھ ہوتا ہے کہ کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے اور کوئی نہیں آیا۔ The House is adjourned to meet again on Friday, the 21st March 2025 at 11:30 AM۔ اچھا جی، یہ جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا ود ان فیو منٹس، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ یہ اب اسمبلی کی کارروائی ہے تو اس پر ہم کمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو کارروائی ہوتی ہے اس پہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ایک دن میں جو کارروائی ہوتی ہے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور صرف وزراء کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر کارروائی چند منٹ کے اندر اس کو ملتوی کر دیا جائے تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک امر ہے۔ اس سے خود جو ارکان پارلیمنٹ ہیں اور وزراء صاحبان ہیں وہ اپنے ہی اس ادارے کی ساکھ کو مجروح کر رہے ہیں، اور اسی لیے اسی اجلاس کے اندر موجود تھے اسد قیصر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ وزراء کی فوج ظفر موج جو ہے نا بھرتی کی ہے، اور اس کے کارکردگی یہ ہے کہ اس سے ایک اسمبلی بھی نہیں چلائی جا سکتی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں شہباز شریف اپنی ناکامیوں اور اپنی جو ان کی جو پالیسیاں ہیں اس سے وہ ملک نہیں سنبھل رہا ہے، اس کو ریزائن کر کے نئی الیکشن کروانی چاہیے۔ یہ تو مطالبہ ہر اپوزیشن کرتی ہے، لیکن ہم نے آج جو سوال ہے وہ رکھنا ہے اسی وفاقی کابینہ کے ایک رکن ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلال اظہر کیانی صاحب، وزیر مملکت برائے ریلوے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، سربراہ سنی اتحاد کونسل اور رکن قومی اسمبلی۔ بلال اظہر کیانی صاحب، جو اسد قیصر صاحب نے کہا اس کو چھوڑ دیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ہیں جو ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی آج اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، انہوں نے 2 دفعہ مینشن کیا ہے اتنا بڑا سائز ہے کابینہ کا، اور جناب وہ متعلقہ وزیر صاحب جو ہیں وہ اجلاس میں موجود نہیں تھے، اور ود ان منٹس انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ تو اب وزیر اعظم صاحب تو سعودی عرب بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ کیا بتا رہی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ بڑی غیر ذمہ دار ہے، وفاقی کابینہ بڑی غیر ذمہ دار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ سب سے پہلے تو جی میں تو سیشن میں موجود تھا، مگر آپ جانتے ہیں، آپ تو دہائیوں سے پارلیمنٹ کو کور کر رہے ہیں کہ وہ ہر دن چند وزارتیں ہوتی ہیں جن کے کویسچنز ہوتے ہیں کویسچن آور میں، تو وہ آج کوئی صورتحال ایسی تھی کہ 1-2 وزارتیں تھی بشمول پاور جس کے وزیر موجود نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا لغاری صاحب کوئٹہ میں تھے جو کہ پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پر دیگر پارلیمانی سیکرٹری صاحب جواب دے سکتے ہیں۔ جی آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی نو جی وہاں پہ کیا صورتحال بنی، مگر میں آپ سے پارلیمانی سیکرٹری فار پاور کدھر تھے؟ جی یہ میرے علم میں نہیں ہے جی، مگر میں آپ کو یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں خود جس اپنے آپ کو اس اسمبلی کا رکن پہلے اور اس کے بعد کوئی بھی عہدہ اس کے بعد ہی ہے، یہی ہماری بنیاد ہے جی، اور سب سے بڑا آنر بھی یہی ہے اس ہاؤس کا ممبر ہونا۔ تو میں تو جی بالکل اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ ہمیں وی ہیو ٹو بی بیٹر ایٹ انشورنگ کہ وہاں پہ سوال جواب جب یہ ہوں تو اس میں ہونا چاہیے۔ مگر جنرلی میر صاحب ہمارے آپ پچھلے دیکھ لیجئے سیشنز تو منسٹرز پرائمرلی موجود ہوتے ہیں، فائنانس منسٹر صاحب پرسوں خود موجود تھے، جواب دے رہے تھے، پارلیمنٹری سیکرٹریز ادرواز موجود ہوتے ہیں، ہماری فرنٹ رو پہ رانا تنویر صاحب، خواجہ آصف صاحب، دیگر سینئر وزراء موجود ہوتے ہیں، پیرزادہ صاحب، ہماری دیگر وزراء کی ریگولرلی ایک ہوتی ہے۔ آج سیشن کیونکہ سٹارٹ ہی ہوا تھا اور اس کے فوراً بعد ہی ایڈجرن ہو گیا، اس لیے بھی ایک اور بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر جس وزیر سے متعلقہ سوالات ہیں اگر وہ موجود نہیں ہے
تو ایک ڈیزگنیٹ کر دیا جاتا ہے, کسی منسٹر صاحب کو ذمہ داری دے دی جاتی ہے کہ جی آپ ان سوالوں کا جواب دیں. چلیں پارلیمانی سیکرٹری نہیں ہے, اسٹیٹ منسٹر بھی نہیں ہے, تو کوئی اور وزیر بھی تو جواب جی دے عام طور سکتا پہ آپ ایسا اکثر ہوتا ہے جی. میں نے خود چند دن قبل بلکہ مجھے وزیر خزانہ صاحب نے کچھ بزنس پیش کرنے کو, وہ ان کو جانا پڑ گیا تھا تو میں نے پیش کیا تھا. اب پچھلے ہفتے سینٹ میں مجھے کیبنٹ ڈویژن کا ایک جواب دینا, تو مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں تھوڑی سی کوآرڈینیشن درکار ہوتی ہے کہ وقت سے پہلے پتہ ہو تو آپ تیاری کر لیتے ہیں تاکہ آپ مناسب جواب دیں, اور جو آنریبل ممبرز ہیں جو ان کے جائز سوالات ہیں اس کے طریقے سے ہم جواب دے سکیں. اس کے لیے کچھ کوآرڈینیشن درکار ہوتی ہے, عام طور پر ہوتی ہے. آج فرینکلی میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا حالات بنے, مگر 90% آف دا ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جوابات کے لیے بھی موجود ہوتے ہیں, ادروائز بھی وزراء اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں. جی صاحبزادہ حامد رضا صاحب, کیانی صاحب کا فرمانا ہے کہ 90% کیسز میں وزراء موجود ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. سر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کی کم از کم 5 مرتبہ جب انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ قومی اسمبلی کے اندر کوئی وزیر موجود نہیں تھا, انہوں نے سخت ایکشن نہیں لیا, لیکن انہوں نے بہت شدید برہمی کا اظہار کیا, بلکہ 2 مرتبہ سیشن کو 15 منٹ کے لیے انہوں نے پرووک بھی کیا کہ آپ 15 منٹ کے بعد آئیں گے, کدھر منسٹرز انہیں بلا کے لے کے آئیں. ہم بہت کلیئر ہیں اس معاملے کے اوپر کہ جو حکومت کی سنجیدگی ہے ایوان کا بزنس چلانے کے حوالہ سے وہ نہ ہونے کے برابر. امیر صاحب اتنے اہم سوالات, ظاہر ہے یہ ایک سرکل چلتا ہے سر. ایک ممبر اپنا سوال دیتا ہے, وہ لارڈ ڈویژن کے پاس جاتا ہے, اپروو ہوتا ہے, آتا ہے, پارلیمنٹری کارروائی کا حصہ بنتا ہے, متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتا ہے, وہ اس کا جواب لے کے آتے ہیں. اور اگر حکومت اپنے وزراء کی باہمی کوارڈینیشن بھی نہیں کر سکتی, اس کے بعد پھر وہ سوال اور پھر وہ جواب بالکل ان کو پرنٹ کیا جاتا ہے, ان کی کاپیاں بنا کے پھر پوری پارلیمنٹ ایوان میں تقسیم کی جاتی ہے, پریس گیلری میں تقسیم کی جاتی ہے, اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. اور سر کروڑوں روپیہ. آج آپ دیکھیں تلاوت قرآن پاک ہوئی, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی, اور اجلاس ایڈجرن ہو گیا سر. سو دس از واٹ گورنمنٹ از بیہیونگ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے آج جو الفاظ ادا کیے ہیں, یہ چارج شیٹ کیا انہوں نے حکومت کو. اور ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے. جی تو یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی میسج تو نہیں دیا جا رہا کیانی صاحب آپ کو؟ نہیں دیکھیے میر صاحب, میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا. دیکھیے جی, میں تو خود سمجھتا ہوں, میں کیبنٹ کا ممبر تو میں ابھی بنا ہوں, مگر میرا پچھلا 1 سال تو انٹینسولی اس ہاؤس میں گزرا ہے, تو میں تو خود سمجھتا ہوں جی ہاؤس کے اندر ہم سب کا کردار ہے کہ اس کے اندر ہم کریں. تو وہ آئی سی اٹ لائک دیٹ. ایک چیئر نے ایک بات کی ہے, اس کی ان کے پاس جسٹیفیکیشن تھی, اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. دوسرا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی, تو آج مثال کے طور پہ وزیر خزانہ کو کل شام جب پتہ چلا کہ وہ نہیں ہوں گے, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کے بہاف پہ کالنگ اٹینشنز 2 تھے, اس کو ہم نے ڈیل کرنا تھا, تو میں اس کی تیاری کر کے لیے آیا ہوا تھا. تو کچھ کیسز میں تیاری تھی, مگر کویسچن آور میں کیونکہ اس ٹائم پہ موجودگی ان 2 وزارتوں کی نہیں تھی, اس وجہ سے یہ ایشو بنا. دوسری بات یہ ہے کہ جی میں ود آل ڈیو رسپیکٹ, صاحبزادہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑا اچھی بات کی کہ سوالات میں واقعی میں ممبر سوال بناتے ہیں, اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, جوابات کی تیاری کی جاتی ہے. مگر ہم نے بدقسمتی سے دیکھا ہے جی کہ جو ہاؤس کا بزنس چل رہا ہے نا جی کویسچن آور کا, یہ ایکچولی ٹریجری بینچز کے ہی سوالات سے چل رہا ہے. چونکہ اپوزیشن جواب اول تو جمع کم کراتی ہے, اور جب جمع بھی کراتی ہے تو موجود ہاؤس میں نہیں ہوتی. عمر ایوب صاحب کی تقریر ہوتی ہے, کتابیں میز پہ ماری جاتی ہیں, کاغذ پھاڑے جاتے ہیں اور واک آؤٹ ہو جاتا ہے. ان کے آپ اکثر دیکھیں کویسچن آور میں جب ان کے نام لیے جاتے ہیں, ان کے لوگ ہاؤس میں موجود نہیں ہوتے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جس سیریسنس, اور انہوں نے صحیح بات کی کہ کویسچن آور کی یہ سگنیفیکنس ہے, اسی سنجیدگی سے آئندہ اپوزیشن بھی. جی سر, اس کا تو جواب دینا. میں امیر صاحب آپ کو یہ بڑی سیریس بات ہے کہ اپوزیشن کو کام ہے, اس کا کام ہے سوال اٹھانا, لیکن اپوزیشن کم سوال اٹھاتی ہے, حکومت کے طرف سے سوال زیادہ آتے ہیں. امیر صاحب بجٹ جو گزشتہ آیا, اس کے بعد سب سے زیادہ جو تقاریر ہوئی ہیں بجٹ کے اوپر, اور ہم نے اس کو تقسیم کیا تھا سیکٹر وائز, وہ اپوزیشن کے اراکین کی تھی. ان کو پورا وقت ملا, انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. درمیان میں سر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب ہمارے 3 4 5 7 کولیگز کو اٹھا لیا جاتا ہے, پتہ لگتا ہے کہ وہ فزیکلی ٹارچر ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سچویشن میں کیا ہم ایوان کی کارروائی کو اسی پرامن طریقے سے آگے بڑھنے دے سکتے ہیں؟ احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے. ہم وہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں کہ آپ ان پارلیمنٹیرینز کو ایوان کے اندر آنے دیں. ہم کسی ذوق یا شوق کی وجہ سے یہ احتجاج نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں جوابات, ان سوالات کے جوابات. لیکن جب حکومتی رویہ ہی یہ ہوگا, فستائیت ہی یہ ہوگی آپ کے سٹنگ, اس ایوان کا اگر ایک آنریبل ممبر جس کی ابڈکشن کے اوپر یا جس کے ٹارچر کے اوپر خود حکومت اور حکومتی الائز اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ کے دوران, 26ویں کمیٹی کی ترمیم کی میٹنگ کے دوران
اس کے بعد ہر میٹنگ میں بیٹھ کے اس کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. تو سر اگر وہ ہوگا اس سائڈ سے ہو اس سائڈ سے ہو, میں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں کہ ایک جو پارلیمنٹیرین ہے اس کو جب آپ جبری طور پر ایوان سے رخصت کروائیں گے تو اس کے ساتھی نہیں بیٹھیں گے سر. جی اچھا, ابھی میں نے سوال پوچھا تھا بابر بلال اظہر کیانی صاحب سے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی میسیجنگ تو نہیں کر رہی, تو آج ہم نے دیکھا کہ جو چیف منسٹر بلوچستان ہیں ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, تو انہوں نے آج ایک میڈیا ٹاک کی اور ان کے ارد گرد بہت سے فیڈرل منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹ کھڑے تھے اور وہ اسلام آباد سے گئے تھے کوئٹہ ان کو ملنے کے لیے. وزیر خزانہ صاحب بھی اس میں موجود تھے اور اویس لغاری صاحب جن کو آج قومی اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اور جو چیف منسٹر بلوچستان ہے ان سے کہا گیا 13 لاپتہ افراد کے بارے میں جن کی ڈیڈ باڈیز کو دفن کیا گیا ہے کوئٹہ کے کسی قبرستان میں, تو انہوں نے کیا جواب دیا ذرا سنیں. ہارڈ کور ٹیررسٹ جو آپریشن میں مارے گئے مشکاف کے پاس, اب ہمارے پاس 2 آپشنز تھے. ایک یہ کہ ہم ان لاشوں کو وہیں پر چھوڑ دیتے, جو ہماری قانونی ذمہ داری تھی کہ ہم ان لاشوں کو واپس لے کر آئیں, ان کا ڈی این اے کرائیں اور پتہ چلے کہ کون لوگ تھے یہ جو ریاست پاکستان سے لڑ رہے تھے, اور کچھ ایسے تھے جن کی شناخت ممکن نہیں تھی, وہ اس طرح کے آپریشن میں مارے گئے تھے. اب وہ شناخت ممکن نہیں تھی تو ہم نے ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کرائے, اور پھر ای ڈی کے ذریعے جو شناخت کے قابل نہیں تھے ای ڈی کے ذریعے قانونی طریقے سے ہم نے جا کے ان کو وہاں پر دفنایا ہے. کسی صورت میں بھی ہم کوئی بھی سوال جو ہے اس کو انٹرن نہیں چھوڑیں گے کہ آج ہم اگر ان کو وہاں چھوڑ دیں کل مسنگ پرسن کی لسٹ پہ 13 اور کا اضافہ ہو جائے. اچھا, یہ لانگ شاٹ نہیں تھا ورنہ آپ کو سارے منسٹرز نظر آتے, یہ کلوز اپ تھا. تو یہ جو ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان میں تو ایک ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے, لیکن جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر جو ہیں صوبے کے, انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے, اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہم نے باقاعدہ آپریشن شروع نہیں کیا لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو آپریشن ضرور کریں گے. تو بلال اظہر کیانی صاحب, کیا خیبر پختونخوا میں مرکز اور صوبہ آپریشن کے مسئلے پہ آمنے سامنے آ گئے ہیں؟ میر صاحب میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے بات یہ کہ اب ہم 1 سال سے آپ بھی آبزرو کر رہے ہیں, یہ ایک سی ایم کے پی کے علی مین گنڈا پور صاحب کے بیانات, آج ٹھنڈا کل گرم, کل ٹھنڈا آج گرم, اس طرح کر کے چلتا رہتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک شعلہ بیانی ہوتی ہے, پھر ہم دیکھیں کہ ایس آئی ایف سی کے وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ ایک سوبر سا ان کا ایک مزاج ہوتا ہے, پھر کل کوئی اور بات ہو جاتی ہے. بہرحال ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان نہیں ہوتا ہے. ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور ہماری اس دہشت گردی کے ایفرٹ کو بھی آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے. جس وقت ہمیں یونائٹڈ فرنٹ دکھانے کی ضرورت ہے, جس طرح میں کہتا ہوں 2-3 دن قبل جو پارلیمنٹری سیکیورٹی کی بریفنگ ہوئی وہاں پہ باقی پی ٹی آئی کا آنا بالکل مناسب نہیں تھا. یہ صاحب آئے میرے خیال سے خوش آئند ہے, کاش باقی پی ٹی آئی بھی ہوتی. جس طرح وہاں پہ انہوں نے شرکت کی اور اس عمل کا حصہ بنے, اسی طرح آج بھی اس طرح کے بیانات دینے چاہیے. بہت ساری باتیں وہاں پہ ہوئی ہوں گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ دیکھیے جس طرح عزم استحکام کے اندر واضح طور پہ ڈسکرائب کیا گیا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جہاں پہ بھی دہشت گردی کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے ملک میں ضروری ہیں, اور وہ چاہے کوئی بھی صوبہ ہو, اس میں کوئی حالانکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرنٹ لائن تو دہشت گردی کی جنگ میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صوبے ہیں, مگر ملک میں کہیں پر بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی ضرورت ہے تو وہاں پہ ہم سب کو کہنا چاہیے کہ بالکل اس کے اندر معاونت کریں گے, صوبے بھی کریں گے, کوارڈینیشن ہوگی. اس طرح کے بیانات بہتر ہوتے ہیں بجائے یہ کہ جس طرح کا بیان نے دیا, اور یہ پہلے بھی ان نے بیان دیا تھا جب عزم استحکام کی بات ہوئی تھی, اور اس ٹائم پہ بھی یہ واضح کیا گیا تھا کہ کسی بھی لارج اسکیل کینیٹک آپریشن کا تو کوئی فیصلہ اس ٹائم پہ بھی نہیں ہوا تھا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات ضرور ہوئی تھی, مگر پھر 2 ہفتے اس پہ بحث رہی تھی صرف سی ایم کے پی کے اس بیان کی وجہ سے. تو میں آج پھر سے صرف تجویز ہی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دارانہ منصب پر ہیں, آپ کے پی کے سی ایم ہیں جس طرح بھی ہیں, مگر آج اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر یہ سستی بیان بازی نہ کریں, اس سے نقصان ہوتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں امید کرتا ہوں کہ آگے یہ اس کی خود ہی اصلاح کریں گے اور اس طرح کی باتوں سے گریز کریں گے. جی سر, اس پہ کچھ کہیں گے آپ؟ سر میں تو ایک تو بلال اظہر کیانی صاحب نے کہا کہ وہ سی ایم کے پی کے ہیں جس طرح بھی ہیں, وہ فارم 45 کے عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے چیف منسٹر ہیں, وہ فارم 47 کے ذریعے مسلط کیے گئے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر نہیں ہیں سر, نمبر 1. نمبر 2, میر صاحب علی امین گنڈا پور صاحب کو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے
مشاورت کے بعد جانے کی اجازت دی تھی، چونکہ جب ہم لوگوں نے تمام نے تحریک تحفظیان پاکستان نے اور پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ وی آر ناٹ گوئنگ دیر، کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشنز کچھ آ رہی تھیں، کچھ ہمیں اندازہ تھا چیزوں کا، تو بینگ دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس علی امین صاحب کو کہا گیا کہ آپ وہاں پر جائیں گے اور اپن موقف رکھ کے آئیں گے کہ ہم کسی آپریشن کے حق میں نہیں ہیں۔ تیسری چیز میر صاحب، میں آپ کو عرض کروں، آپریشن کے ساتھ اگر مسئلہ حل ہونا ہوتا، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ گزشتہ 40-50 سال کے آپریشن سے بلوچستان کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہوا؟ 40-50 سال نہیں سر، 70 سر آپ اس ذرا پیک پکڑ پہلا آپریشن 1948 میں ہوا، 48 میں ہوا، لیکن سر وہ اس طریقے سے لوگوں قوم کی یادداشت میں زندہ نہیں، نواب نوروز کے بعد اور بھٹو صاحب کے ٹائم سے ذرا چیزیں زیادہ ہائپ اختیار کیں، سر وہ آج تک مسئلہ سیٹل کیوں نہیں ہوا؟ دوسری چیز یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت ہماری افغان پالیسی جو ہے ریاست کی، اٹس اے کانسٹنٹ فیلئر سر، فرام ڈے فرسٹ فار دا لاسٹ 40+ ایئرس۔ ہم بیرونی طاقتوں کے مفادات کے لیے اپنے آپ کو کسی جنگ میں انگیج کرتے ہیں، پھر وہاں سے جب ریزلٹس سامنے آتے ہیں، کبھی ہم اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، کبھی ہم اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز میر صاحب، جو پریس کانفرنس وہاں پر کی سی ایم بلوچستان نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، سر ہم ہمیشہ اس سے پہلے افغانستان کے اندر گروپس کو ٹارگٹ کرتے تھے کہ افغانستان میں گل بہادر گروپ بیٹھا ہوا ہے، افغانستان میں منگل باغ کا گروپ ہے۔ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہم نے ڈائریکٹ افغانستان کو ہی ہٹ کر دیا ہے۔ ہمیں اس سگنیفیکنس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ 2200 میل طویل بارڈر ہے ہمارا افغانستان، 2600 تقریباً 2600 کلومیٹر 2200 تقریباً بن گیا سر۔ تو اتنے طویل بارڈر کے اوپر کیا ہم ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کی پوزیشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ ان کی ٹریڈیشنل ہسٹری کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے۔ اب آخری چیز، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہم کیوں نہیں گئے سر؟ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر میر صاحب میں جتنا مرضی کانسٹیٹنٹ ٹریولر ہوں بلوچستان کا اور کے پی کے کا، سر گراس روٹ کا مسئلہ مجھے نہیں پتا، میں اس طرح ایڈریس نہیں کر سکتا جہاں جیسے مقامی نمائندہ کر سکتا ہے۔ میرا تعلق ہے فیصل آباد سے سر، باقی جو ہمارے لوگ تھے ان کا تعلق ویسے تو فیصل آباد میں بھی کافی بلوچ بہت زیادہ ہے سر، اور فیصل آباد میں ملیٹنسی بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ وہ بھی ہمارے مشیر داخلہ صاحب ہمیشہ ان کی سرپرستی فرماتے رہے ہیں، وہ بینڈ آؤٹ لیٹس کی اور ان تمام مشیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، نہیں وہ تو مشیر داخلہ آج کل پرویز خٹک صاحب ہیں، ان سے وہ بیچارہ مشیر داخلہ بن گیا ہے، وہ سر نحیف آدمی ہے، ان سے کیا ہونا۔ نہیں اچھا لیکن میر صاحب میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، آپ کو تھوڑے دن میں پتہ چل جائے گا سر، کوئی ایشو نہیں ہے، لگ جائے گا پتہ انشاءاللہ۔ میر صاحب میں جو بات کرنے لگا تھا سر، آپ کے بلوچستان کے کتنے ایم این ایز وہاں پر انوائٹڈ تھے سر؟ ٹھیک ہے، آپ کے پی کے کتنے ایم این ایز وہاں پر انوائٹڈ تھے؟ جس کے حلقے میں بندہ شہید ہو رہا ہے، بندہ مر رہا ہے، ملیٹنٹ آ کے معصوم سویلینز کو، سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہی نہیں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چند سلیکٹیو 10 12 14 لوگ وہاں کے اوپر آ جائیں۔ اور اگلی چیز سر، اٹ واز ناٹ اے ڈسکشن بیسڈ اعلامیہ کوئی جاری نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا جے یو آئی ایف نے بڑا کلیریفائی کر دیا کہ یہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، اٹ واز نائدر بین ڈسکسڈ نور بین شیئرڈ ود اس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جے یو آئی اگر وہاں پر اجلاس میں گئی، اپنی بات کی، تو آپ بھی اگر جاتے تو آپ بھی اپنی بات کرتے، کیا فرق پڑتا؟ آپ نے نہ جا کے تو حکومت کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا۔ نہیں سر، میاں نواز شریف سے تھے، 3 دفعہ کا پرائم منسٹر تھا، وزیر داخلہ تھا پاکستان۔ نہیں سر، اٹ از ناٹ اے لافنگ میٹر۔ نواز شریف صاحب کیوں نہیں تھے ویسے؟ اٹس اباؤٹ پاکستان سر۔ آپ کے پاکستان کے سیکیورٹی امور کا انچارج کون ہے سر؟ وزیر داخلہ ہے۔ بلال کیانی صاحب کیوں نہیں تھے جی؟ نواز شریف صاحب کیوں نہیں تھے؟ میں ذرا موقع دیجیے گا۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس پہ کامنٹ کیا صاحبزادہ صاحب نے کہ میں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ کہا کہ وہ جس طرح بھی ہیں، تو اس کے لیے تو آپ مولانا صاحب سے پوچھ لیں، مجھ سے نہ پوچھیں، آپ مولانا صاحب سے پوچھ لیجیے۔ اب مولانا صاحب آف دی ریکارڈ بتائیں گے، آن دی ریکارڈ نہیں، میں آج کہتا ہوں مولانا صاحب کی جے یو آئی ایف کا اسٹیٹڈ موقف کیا ہے کہ ان سے سیٹیں چھینی گئی ہیں، ان کی سیٹیں چھین کے کس کو ملی؟ مولانا صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کی سیٹیں کس نے چھینی ہیں۔ سر بات یہ ہے، سیٹوں کی تعداد اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ علیحدہ سنگل ہینڈڈلی گورنمنٹ بنا سکے، اور جس نے چھینی ہے وہ ریٹائر ہو گیا۔ سر اگر ان کا گلہ ہے تو وہ پی ٹی آئی سے ہی ہوگا نا، پنجاب میں تو نہیں ان کا گلہ، سندھ میں تو نہیں ان کا گلہ، خیبر پختونخوا میں ہی ہے نا، اور وہاں پہ بینیفیشری پارٹی کون ہے؟ پی ٹی آئی ہے۔ نہیں، بلوچستان میں اس لیے دیکھیے، چلیں آپ خیبر پختونخوا کی حد تک تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے نا، تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اسلام آباد میں جوائنٹ احتجاج کا بنتا ہے، آپ کا احتجاج پشاور میں بنتا ہے سی ایم ہاؤس کے باہر، آپ وہاں پہ کریں۔ سر وہی ہے آفر آن بہاف آف سی ایم، میں کین صاحب کی اجازت سے، میرا بھائی ہیں، مجھے اجازت، ہم سر کے پی کے کا ہر حلقہ کھولنے کے لیے تیار ہیں، آپ نام دیں،
ہم ہلکا کھولتے ہیں. ان کو ہم مولانا recording صاحب کو کروا جا لیں کے سر. یہ پیشکش کروا لیں سر. اچھا سر دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو دہشت گردی پہ بیانات ہیں نا جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایٹ دس ٹائم کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ کہتے جی کہ دیکھیے ہم اپنا صوبے کا موقف دیں گے مگر ہم دہشت گردی کی جنگ میں سب کے ساتھ ہیں. آج یہ بیان آتا ہے ان کا، میں آپ کے سامنے اس کی میں آپ کو کہتا کہ مناسب بیان ہے، ذمہ دارانہ بیان ہے، اسی طرح کا رویہ رہنا چاہیے. پہلے بھی اگر کبھی کوئی مناسب بات ہوئی ہم نے یہ کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آگے یہ جو ایک سلطان راہی والا موڈ ہے جس میں اللہ جانے ان کے اڈیالہ سے کوئی لائن آتی ہے کیا آتی ہے، جس وجہ سے یہ ہر وقت ہر چیز پہ کانفرنٹیشنل رہتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اور اس ٹائم پہ ہم کیا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں، کتنے سنجیدہ حالات ہیں. تیسری بات یہ دیکھیے سیکیورٹی بریفنگ میں آنے کی وجہ، دیکھیے نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو انہوں نے لگایا، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب کو انہوں نے لگایا، ان کی حکومت وہاں پہ موجود تھی، ان کی دونوں حکومتیں وہاں پہ موجود تھیں، ان کی رضامندی کے ساتھ یہ اجلاس ہوا. آپ کے پاس ہر دفعہ نہ آنے کا بہانہ ہوتا ہے. جب آپ وزیر اعظم تھے بالا کوٹ کا حملہ ہوا تب بھی سیکیورٹی بریفنگ میں نہ آنے کا بہانہ آپ کے پاس تھا. ہم تو نہیں اس ٹائم پہ کہتے تھے کہ نواز شریف کو جب تک پیرول پہ نہیں لاؤ گے ہم لوگ آ کے بالا کوٹ کی بریفنگ میں نہیں بیٹھیں گے. ہم بیٹھے تھے، نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا، ان چیزوں سے بہت اوپر تھا. دیکھیے دوسری بات نہیں دوسری بات دیکھیے فلسطین کے اوپر اے پی سی ہوتی ہے، نہ آنے کا بہانہ ہوتا ہے. مذاکرات کے لیے میز پہ بیٹھتے ہیں، 3 نشستیں لگتی ہیں ان کو صرف اپنا موقف پیش کرنے کے لیے، چوتھے میں آنے کی زحمت ہی نہیں کرتے. اور اب کل دیکھیے بات یہ ہے، اور کل بات یہ ہے کل بھی سیکیورٹی بریفنگ پہ بھی نہ آنے کے یہ بار بار بہانے ضرور دے رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا، کیا ہی اچھا 5-6 گھنٹے کی وہاں پہ بریفنگ ہوتی ہے. روزانہ آ کے ہم عمر ایوب صاحب کی تقریر سنتے ہیں 1.5 گھنٹے کی. جلدی سے میں رسپونڈ کر دیتا ہوں. جو فارمولہ بھائی نے طے کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے بیٹی اور بائی کی حکومت ہے تو انہوں نے انہیں اختیار دیا تھا، تو بھئی وہ ہمارے چیف منسٹر کی حکومت ہے، تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے اسے اجازت دے دی تھی. وہ آپ کی باقی نہیں باقی کے ہم آپ کے لیے جواب دے تو نہیں ہے نا، نہیں ہم آپ کے جواب دے نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے مینڈیٹ دے دیا سی ایم کے پی کو، سی ایم پنجاب کو اور آپ کے پرائم منسٹر کو، تو ٹھیک ہے ہم نے مینڈیٹ دے دیا سی ایم کے پی کے کو. سر اجازت ہے؟ دیکھیے بات یہ وہاں پہ ہمارے کتنے لوگ موجود تھے، حکومت کی کابینہ ساری موجود تھی، صوبائی ریپرزنٹیشن پیپلز پارٹی کی موجود تھی، ان کی جماعت سے ایک بندہ آیا تھا. دیکھیے یہ روزانہ سب لیٹے ہوئے سر روزانہ آ کے کیا شور مچاتے ہیں. ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، ہم نے ان سے بات کرنی ہے. ہمیں جوابات چاہیے، ہمیں ان چیزوں کے جوابات چاہیے. سیکیورٹی کے حالات ہیں، اس کے اوپر یہاں پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. تقریریں ہم سنتے ہیں ان سے، قومی اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن بلائیں نا سر، جوائنٹ سیشن بلائیں سر، ان پوری پارلیمنٹ کا بلائیں، 3 دن کے لیے بلائیں. ان کیمرہ سیشن کو آپ نے سیٹل کرنا ہے. آرمی چیف اگر آپ نے اعلامیہ دکھانا تھا تو ہم سوری آئی ایم ناٹ ولنگ. سر نہیں اعلامیہ تو اینڈ میں آیا نا، یہ آپ کو سر اعلامیہ تو تیار ہی نہیں تھا ہوا، اعلامیہ تو آپ کو پکڑایا گیا، وہ آ گیا. سر دیکھیے بات یہ، آپ لوگ وہاں پر آتے، پرائم منسٹر موجود تھے، آرمی چیف بریفنگ دے رہے ہیں، قومی اسمبلی کا فلور ہے، قومی اسمبلی میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے. آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اور یہ آپ کی، اور میں دوسری بات، وہاں پہ آنا آپ کی ذمہ داری تھی. آپ کہتے ہیں آپ عوام کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، سیکیورٹی کا معاملہ ہے، آپ کی ذمہ داری تھی وہاں پہ آنا. آپ نے اپنی رسپانسبلٹی سے آپ بھاگے وہاں پہ نہ آ کر. اچھا جی 3 ٹائمز کا پرائم منسٹر نہیں آیا، اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی. اچھا جی اب کچھ اور بھی معاملات ہیں جی پاکستان میں، صرف یہی معاملات نہیں ہے، اور بھی معاملات ہیں، اس پہ بھی بات کرنی ہے. لیکن میں بریک لینے سے پہلے ایک کلپ بتاتا ہوں جناب حافظ حسین احمد صاحب کا، جو سینیٹر بھی رہے، جو رکن قومی اسمبلی بھی رہے، اور کافی عرصے سے وہ علیل تھے، ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہے. میں آج آپ کا جو کلپ ان کو دکھاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا، وہ کلپ ہے جب مشرف صاحب کے دور میں ہم پر پابندی لگ گئی تھی اور ہم ٹی وی اسکرین پہ نظر نہیں آتے تھے، تو ہم سڑکوں پہ پروگرام کرتے تھے. تو ایک دفعہ سڑک پہ ہم نے پروگرام کیا، حافظ حسین احمد صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی، تو ان کی یاد میں یہ کلپ ذرا دیکھیے. حامد میر صاحب یقیناً یہ ایک المیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا، جتنے بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور اس کے نمائندے بیٹھے ہیں، کہ اس مارشل لائی دور میں اور اس بحران میں تمام سیاسی جماعتوں اور زعماء نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جس کی توقع اور جس کا ان کے اوپر فرض بنتا تھا. اور اس بارے میں یہی کہوں گا کہ آج بھی یہ صورتحال یہ ہے کہ بلے کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، اور ہر پارٹی اور ہر، یہ بلہ ہے کہ بلی ہے؟ یہ بلہ ہے، لیکن اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلہ ہے، اور اس کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے لیے ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. یہ 2007 کی بات ہو رہی تھی، 2025 کی نہیں ہو رہی تھی. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید.
साहबजादा हामिद रज़ा साहब, एक इशू है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, आज फिर उसकी समाअत हुई है और इशू जो है उसका आपसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मुझे पता है आज भी आप अडयाला जेल गए थे, तो ये मामला भी अडयाला जेल में जो बंद हैं इमरान खान साहब, तो उनसे मुलाकातों का मामला है और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आज जो कार्रवाई हुई तो उसमें एडवोकेट जनरल साहब ने कहा जी कि एक ही सवाल है जिससे ये सूरत हाल पैदा हुई कि मशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील हैं या नहीं। नियाजुल्लाह नियाज़ी ने खुद कहा कि मशाल यूसुफजई हमारी वकील नहीं है। तो इस पर जज साहब ने कहा कि कमीशन तो मैंने इसीलिए भेजा था कि बानी पीटीआई ने कह देना था वो मेरी वकील नहीं है, आप मुझे बताएं बतौर जज मैं क्या करता, और फिर तौहीन अदालत चला रहा हूँ ताकि हम सीखें ये कैसी सियासी जमात के लीडर से मुतल्लिक, ये किसी सियासी जमात के लीडर से मुतल्लिक नहीं है बल्कि असूल तय करने का है। तो अब ये इस मामला जो है ना, ये इसमें जो मशाल यूसुफजई साहब का मामला था उसको तय करने के लिए भेजा गया था एक क्लर्क को, और उसको भी वहाँ पर मुलाकात नहीं करने दी गई। और तौहीन अदालत वही जज सुनता है जिसके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। तो आज उन्होंने ये भी कहा कि ये मैं जो है ना ये कार्रवाई इसलिए कर रहा हूँ कि एजुकेट किया जाए, और भी उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं, उसकी मैं तफसील में नहीं जाता। तो ये बताएं कि आज आप गए थे अडयाला जेल मुलाकात के लिए इमरान खान साहब से, आपकी मुलाकात हुई? नहीं मीर साहब, हस्बे सबक हस्बे रवायत गुज़श्ता 6 माह से जा रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं हो रही। 2 से ढाई घंटे गेट के ऊपर इंसल्ट की जाती है, तजलील की जाती है, पार्लियामेंटेरियंस को खड़ा रखा जाता है। इसलिए आप लोगों ने ये अदालतों में दरखास्त में गए, चूँकि ये जो थर्सडे की मुलाकात थी 6 पॉलिटिकल लोगों के साथ, ये कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक होती थी। लेकिन आज से तकरीबन 5.5 माह पहले से कबल ये सिलसिला रोक दिया गया है। अब पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं होती, अदालत के जो ऑर्डर्स हैं उनकी कंप्लाइंस नहीं होती। तो ये अदालत जो है उसने इसीलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है कि हमारे अहकामात पे अमल दरामद नहीं हो रहा। हम उम्मीद कर रहे थे कि आज चूँकि अदालती प्रोसीडिंग सुबह चल रही थी, हमारी मुलाकात 2 से 4 बजे के दरमियान होना थी, तो शायद अदालती बरहमी का कोई असर हुआ हो अडयाला के अंदर, लेकिन कोई असर नहीं था सर। एज नॉर्मल इट्स न्यू लो, जो कहते हैं आपके वो नए स्टैंडर्ड सेट हो गए हैं कि अब आप मुलाकात भी नहीं कर सकते। एक और चीज़ बड़ी तशवीशनाक है मीर साहब, कल गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान साहबा और खान साहब की बहनें और लॉयर्स मिले खान साहब से, और उन्होंने वो नेशनल सिक्योरिटी कौमी सलामती कमेटी के हवाला से भी बात की। खान साहब के पास उन्हें ये भी नहीं पता था कि जाफ़र एक्सप्रेस पर कोई खुदकुश हमला हुआ है। अच्छा, उनको नहीं था पता? ना, ही नेवर न्यू दैट। उन्हें नहीं पता कि पिछले 7-8 दिन के अंदर पाकिस्तान में कितने मजहबी बड़े बड़े स्कॉलर्स को शहीद कर दिया गया है, कितनी लॉलेसनेस आ गई है, ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं था पता कि कौमी सलामती कमेटी का कोई इजलास बुलाया गया है। ही न्यू नथिंग इनसाइड। खान साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा, वो मुलाकात का तरीकाकार है मीर साहब, एक मुलाकात होती है खान साहब और उनकी अहलिया की, उसका टाइम है कानून के मुताबिक आधा घंटा। फिर एक मुलाकात होती है खान साहब और उनकी फैमिली की, जिसके अंदर खान साहब की हमशीरगान शामिल हैं, उसका टाइम आधा घंटा है। फिर एक बुशरा बीबी और उनकी बेटियों की और दीगर हमशीरगान की मुलाकात होती, उसका आधा घंटा है, और आधा घंटा लॉयर्स का है। ये 2.5 घंटे की मुलाकात के लिए अब तरीकाकार ये इख्तियार किया गया है गुज़श्ता 3 प्रोसीडिंग से कि एक छोटे से कमरे में, जहाँ पे हम 6 लोग जाके मिलते हैं और 6 बैठ नहीं सकते, वहाँ पे 4 बैठते हैं, 2 खड़े रहते हैं, वहाँ पे इन 10-12 लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, और ठीक 20 मिनट, कल वहाँ पर हाथों पाई हुई है, ठीक 20 मिनट के बाद कहा जाता है कि ये 500 मुलाकातें हो गई। अच्छा, हाँ जी। तो ये अपना बिलाल अज़हर कियानी साहब, अगर अदालतों के अहकामात पे अमल दरामद नहीं होगा, कानून को मजाक बना दिया जाएगा, तो रियासत जो है वो आगे कैसे जाएगी? नहीं मीर साहब, देखिए कानून पे तो अमल दरामद होना चाहिए, और ये पूरे मुल्क में खैर दीगर जगहों पे जहाँ पे भी इशू आता है हम कहते हैं होना चाहिए। बाकी जहाँ तक देखिए खान साहब की, मुझे ये तफसीलात का नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि वर्जिश का सामान भी था, किताबें भी थी, टीवी के दीगर चैनल भी थे, मर्ज़ी का मेन्यू भी था। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा जी कि हम खान साहब वाली ज़हनियत नहीं रखते कि राना सनाउल्लाह को मैट्रेस भी ना मिले, लोगों को दवाइयाँ भी ना मिले। वो पैरा देता था, वो मेक श्योर करता था कि मरियम नवाज़ साहिबा, सर आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, मरियम नवाज़ साहिबा को रात 12 बजे के बाद एक खातून के सेल के अंदर छापे भी मरवाए जाएँ, इस तरह की हरकतें करते थे और वो पैरा भी देते थे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक जिस तरह किसी भी कैदी की जो भी सहूलियात हैं वो खान साहब को मिलनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। अच्छा साहब, मैं एक सेकंड आपसे सवाल है जी, आपने 5 दहाइयाँ आप देख चुके हैं, आप मुझे ये बताएं
جب میاں نواز شریف صاحب کسی جیل میں ہوتے تھے یا مریم صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، ان کو تو ریسٹ ہاؤسوں میں لے جاتے تھے. سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملاقاتیں نہیں ہوتی رہی سر؟ میری شہباز شریف صاحب سے پہلی ملاقات اڈیالہ جیل میں 1996 میں ہوئی تھی، جب وہ پیپلز پارٹی کے دور میں گرفتار ہوئے تھے اور میں اندر جا کے ان کو ملا تھا. اس کے بعد بھی میری ان سے ملاقات ہوتی رہی. یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملاقات ہوئی، جاوید ہاشمی صاحب سے ملاقات ہوئی، آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، سب لیڈروں سے، صرف عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی. وہ اجازت بھی نہیں ملے گی سر. ایک ایکسرسائز کی مشین دے کے کوئی احسان نہیں کیا، وہ ہمارا استحقاق تھا، وہ ہم نے لے لی. اچھا یہ جو ایک ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا سر کہ مرضی کا مینیو تھا، میر صاحب اس بات کے اوپر آپ آ جائیں. میں اگر خان کی مرضی کی مینیو کے مطابق کھانا ملتا ہے ول ریزائن. یو ول ریزائن؟ یس. اچھا تو یہ جو کہتے ہیں جی سر دیسی سر مرغی، باسی کھانا، باسی روٹی، میں آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ میں رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب خان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا تھا، ایون وہاں پر جو جیل کا کھانا وہ بھی نہیں دیا جاتا تھا خان کو. ایک آدمی جو کوکنگ بھی نہیں کر سکتا تھا وہ کچا پکا سا سالن اٹھا کے اس کے آگے رکھ دیتا تھا. سر آپ خان کو میں کہتا ہوں جی انہوں نے اندر لگزوریس فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. میر صاحب آپ کو میرا بھائی لے جائے جا کے وہ سیل دیکھائیں، آپ کو میرا بھائی لے جائے جہاں پہ ملاقات ہوتی ہے وہ سیل میرے دیکھائیں. بھائی کو مشکل میں نہ ڈالیں. میں آپ کو اگلی بات عرض کروں، جیل کے میرا بھائی مجھے نہیں لے کے جائے گا. مجھے اندر سے ہمیں یہ کہا گیا کہ پہلے 4 مہینے خان کو ایک لکڑی کا پھٹا دیا گیا تھا جس کے اوپر ایون تکیہ تک نہیں تھا اور وہ اس پھٹے کے اوپر سوتا رہا. اچھا جی مجھے ایک بریک لینی ہے جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی بلال اظہر کیانی صاحب، وقفے سے پہلے صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ کی طرف اشارہ کر کے کہ آپ مجھے اڈیالہ جیل لے جائیں اور میں جا کے وہاں دیکھوں کہ خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی دیسی مرغی یا فریش کھانا نہیں مل رہا بلکہ ان کو تو باسی کھانا ملتا ہے. میر صاحب خیر یہ تو خود اعتراف کریں نا، کتابیں ہم نے دیکھا کہ مرضی کے مینیوز کھانے کی پہلے بھی باتیں ہوئی، مشین کا اعتراف کیا، ورزش کی. میں صرف سادہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے ہماری وہ والی سوچ نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ جان اللہ کو دینی ہے اور رانا ثناء اللہ کے اوپر سزائے موت کی آپ ہیروئن ڈال دی، اور آج آپ خود کہتے ہیں کہ وہ غلط تھا. جان اللہ کو دینی ہے کر کے یہ عمران خان صاحب کی نگرانی میں ایک کام ہوئے. جیلوں کے اندر جس طرح کی نیچ قسم کی سوچ رکھ کے انہوں نے پیرے دیے کہ نواز شریف کو اذیت پہنچے، شہباز شریف کو پہنچے، مریم نواز کو پہنچے، ہمارے دیگر اس ٹائم کے لیڈران کو پہنچے. یہ روزانہ خان صاحب کا کام ہی یہ تھا پیرا دینا کہ ایک نیب کا چیئرمین جو ان کے بلیک میل میں تھا، خود یہ تھانے کے ایک ایس ایچ او کا ان کا ایک ذہنیت تھی اور یہ روزانہ صبح اٹھ کے یہ کام کرتے تھے. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے، میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو بھی جیل مینیول کے مطابق ان کی رائٹس ہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم ملنی چاہیے، وہ ان کو مہیا کی جائیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اچھا ایک کمیٹی ہے جی پارلیمنٹ کی، اس کمیٹی نے اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی کہا تھا جی کہ ہمیں اڈیالہ جیل کا دورہ کروایا جائے. اس کمیٹی کا چیئرمین میں ہوں سر. ہاں جی ہیومن رائٹس کا. تو اس کی پوزیشن یہ ہے وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ ان کے پاس اختیار نہیں کہ مجھے اڈیالہ جیل لے جائیں. نہیں سر، اس کے تو جوتے اتروا لیتے ہیں. آپ کے جوتے اتروا لیے؟ اس کے کوٹ اترواتے ہیں، اس کی جرابوں کی تلاشی ہوتی ہے. قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کے چیئرمین کی یہ وقت ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ یہ آپ نے جب یہ کہا کہ جی ہمیں اڈیالہ جیل کا دورہ کروایا جائے تو کیا جواب آیا آپ؟ سر اس کے بعد اجلاس جو رکھا گیا جس کے اندر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو آئی جی جیل خانہ جات کو نوٹس کیا گیا تھا، اجلاس سے ایگزیکٹ 24 آورز پہلے ریوائزڈ ایجنڈا وداؤٹ مائی پرمیشن، کیونکہ بینگ دا چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی اٹ از مائی پریروگیٹو کہ میں اپنا ایجنڈا سیٹ کروں. میری مرضی کے بغیر اسپیکر چیمبر سے وہ ایجنڈا ریوائز کر کے اسے ایجنڈا آئٹم سے نکال کے میرے آگے رکھ دیا گیا کہ جی آپ بیٹھ کے میٹنگ اٹینڈ کر لیں. صبح اعظم نذیر تارڑ صاحب میٹنگ میں تھے، 26 کا معاملہ بھی نکال دیا، جیل کا اڈیالہ کا معاملہ بھی نکال دیا، پاکستان کی دیگر جیلوں کے جیل مینولز نکالے تھے وہ معاملہ بھی نکال دیا. میں آپ کو اس کی کاپیاں پرووائڈ کرتا ہوں. آپ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ کیوں لے کے بیٹھے؟ میں چھوڑ دیں. نہیں سر، میں اجلاس نہیں ہو رہا، اجلاس اسی وقت ہوگا اسی صورت کے اندر، وہ چونکہ ہمیں ملی اپوزیشن کو. جی اچھا، میں نے تو کہا ہے اپنی پاکستان تحریک انصاف سے کہ میرے سے چونکہ میں بڑا عزت دار آدمی ہوں، نادار آدمی ہوں، میں نے جو بات کہی ہے اور میرے ممبران نے میرا ساتھ دیا ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کی موجودگی میں ان کے پارٹی کے ممبران نے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران نے یہ کہا کہ یہ ایجنڈا ممبران نے مشاورت کے ساتھ ہم اس کو ایجنڈا آئٹم کے طور پہ لے کے آئے تھے، اس ایجنڈے کو سکپ کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. ابھی 26 تاریخ کو دوبارہ اجلاس ہے. ٹھیک ہے، میں 5 اپلیکیشنز بھیج چکا ہوں اسپیکر صاحب کو، اس کی کاپی بھی آپ کو پرووائڈ کروں گا، ود سگنیچرز بھجوائی گئی ہیں جس کے اوپر سوائے سٹاف کی ضلالت ہونے کے اور کچھ نہیں ہو رہا. میرے تو سیکٹری کے گھر 18 اچھا اب آخر میں نے ایک سوال آپ سے ذرا مختلف پوچھنا ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں
یہ جو ایکس پر پابندی کا معاملہ ہے، اس پر آج سماعت ہوئی ہے، 3 ممبر بینچ نے اس کی سماعت کی ہے، چیئرمین پی ٹی اے کو بھی بلایا گیا تھا۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے خود ٹویٹر پہ یعنی کہ ایکس پر پابندی لگائی ہے، لیکن وزیر اعظم سمیت بہت سے وزراء جو ہیں خود ہی اس پابندی کی وائلیشن کرتے ہیں اور وی پی این لگا کے آپ لوگ ایکس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جس ملک میں قانون کی بجائے لا قانونیت کا ارتکاب خود حکومت کرے گی، وہاں پہ عام شہری سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ میر صاحب دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہو، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی بات ہو، مگر ہم نے ایک مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور ساتھ فریڈم آف ایکسپریشن کا ایک بیلنس رکھنا ہے، اور یہ آپ نے دیکھا ہے دنیا میں یہ چیلنج کو گریپل کیا جا رہا ہے۔ آپ EU کو دیکھ لیں تو دے ہیو دا موسٹ اسٹرنجنٹ لاز، EU ڈیجیٹل رائٹس ایکٹ ہے غالباً، جس کے اوپر سخت انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ اپنے آپ کو خود ماڈریٹ کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو بندش بھی ہو سکتی ہے، فائن بھی ہو سکتا ہے، اور ان کی ہی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا US نے ریسنٹلی ٹک ٹاک کو بین کیا۔ اس طرح کی چیزیں چیلنجز دنیا میں ہم گریپل کریں، مگر بین کر کے تو امریکی حکومت کے جو وزراء ہیں وہ خود ہی ٹک ٹاک استعمال نہیں کرتے۔ بس میر صاحب دیکھیے، اس کو ہم انشاءاللہ اس کا کوئی مستقل حل، تاکہ یہ جو ہم نے اپنے لاس کے تھرو بھی اور امپلیمنٹیشن کے تھرو بھی یہ جو بیلنس ہم نے انشور کرنا ہے کہ پلیٹ فارمز کی یوسیج بھی اور اس کا غلط استعمال بھی نہ ہو۔ دنیا جس طرح اس چیلنج کو گریپل کر رہی ہے، ہم بھی اسی طرح اس کو بالکل ایسا ہی ہے جو شہباز صاحب ٹویٹ کرتے ہیں یا باقی لوگ ٹویٹ کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے جیسے پوری دنیا کے وزٹ کیے جاتے ہیں کروڑوں روپے لگا کے کہ آپ اپنا سرمایہ پاکستان میں لے کر آئیں، اور جو شخصیت سرمایہ پاکستان میں لانے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جاتی ہے، اس کا اپنا خاندان سارا سرمایہ اٹھا کے باہر کے ملک کے اندر انویسٹ کر کے بیٹھا ہے۔ تو یہ کھلا تضاد از نتھنگ نیو سر، فار دیم از جسٹ نارمل۔ گھس پٹ گیا سر۔ چلیں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اور میری صرف اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ پاکستان کو ایک کامیاب اور مضبوط ریاست بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پر قانون ایسا بنائیں جس قانون کا خود حکومت بھی لحاظ کرے، پاس کرے۔ حکومت خود جو ہے وہ اگر پابندیاں لگاتی ہے ایکس پر تو اس پابندی جو ہے اس کا خیال کرنے کی بجائے حکومت خود ہی اس کو وائلیٹ کرنا شروع کر دے تو پھر عام شہریوں سے آپ کیا توقع کریں گے؟ اس طرح کی جو ریاست ہے نا وہ ہارڈ اسٹیٹ نہیں بن سکتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔